خطبہ سننا، گھر سے وضو کر کے غسل کر کے نکلنا، اچھے لباس پہن کر نکلنا، خوشبو لگا کر نکلنا، مسجد میں جمعہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لے آنا، مسجد میں تشریف آوری جمعے سے پہلے ہو جائے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو من بکرا و بتکرا، ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلدی نکلتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، مسجد میں بر وقت پہنچ جاتا ہے، جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، پھر سوتا نہیں، ٹیک نہیں لگاتا، گھٹنے نہیں پکڑتا، اونگ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، حال چال نہیں پوچھتا، تم آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو، ادھر آ جاؤ۔ وہ اپنی زبان کو بند کر کے پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ خطیب کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات تعلیمات کو سنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت بڑی خوشخبری سنائی میرے بھائیو، اس خوشخبری کو سنیے، ایمانوں کو تازہ کیجئے، سستیوں کو دور کیجئے، غفلتوں اور کاہلیوں سے نکلیے۔ 8ویں دن جمعہ ہے، جمعے کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیجئے، جمعے کی عزت اور عظمت پر حرف نہ آنے دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان شرطوں کے ساتھ وہ مسجد میں آ جائے، ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، غسل کیا، وضو کر کے غسل کر کے خوشبو لگا کے پیدل چل کر جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، پھر آ کر جناب جتنی اس کے مقدر میں نفل ہیں 2 4 6 پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ سنتا ہے، کسی کے جناب کندھے پھلانگتا ہوا نہیں آتا، آیا سب سے آخر میں اور پہلی صف میں پہنچ گیا، کسی کو ادھر سے گھٹنا مارا، کسی کو ادھر سے پاؤں مارا، کسی کی عزت کو تار کیا، آگے آ گیا، گفتگو کرتا رہا، ہاں جی کیا حال ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی کپا وکاتی، ہاں جی بیگی چنگا ریٹ لگ گیا، ہاں جی مکئی دا کی حال ہے، بارش پئی کہ نہیں پئی، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں نہیں کرتا۔ وہ عورت ہے پھر بھی، وہ مرد ہے پھر بھی، مسجد میں ان شرائط کے ساتھ آ جائے۔ گھر سے مسجد میں آیا، اگر 500 قدم اٹھائے نا، 500 قدم، اللہ اس جمعے کی ثواب اور فضیلت علیحدہ ہے، جو اس نے خطبہ سننا ہے وہ علیحدہ ہے، جو نماز پڑھنی ہے وہ علیحدہ ہے، جو باجماعت نماز پڑھنی ہے وہ علیحدہ ہے، جو نوافل پڑھنے ہیں وہ علیحدہ ہے، یہ صرف جمعے کے لیے آنے کا ثواب ہے۔ 500 قدم اٹھائے نا، 500 قدم، اللہ 500 سال کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا، 500 سال کی تہجد اور نماز تراویح پڑھنے کا اجر اور ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، دین میرے بھائیوں، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں عام دن ہے، جس طرح ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اسی طرح جمعہ ہے، جس طرح ان دنوں کے اندر ہماری پانی کی باری آتی ہے، یہاں بھی آ گئی، ان دنوں میں کاروبار ہے، ان دنوں میں بھی آ گیا، ان دنوں میں دکان بند نہ کی، ان دنوں میں بھی دکان نہ بند کی، ان دنوں میں شادی بیاہ خوشی غمی کے معاملات ہیں، ان دنوں میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعے کا دن عید الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے، یہ جمعے کا دن عید الاضحیٰ کے دن سے بھی بڑا ہے۔ جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں ہم کوئی دنیاوی کام نہیں نہ کرتے، بڑی فضیلت ہے جی، آج چھٹی کرنی ہے، آج نہیں دکان کھولنی، آج پانی کی باری بھی نہیں ہے، آج ہم نے بھینسوں کے لیے جانوروں کے لیے چارہ 1 دن پہلے لے کر آیا، کیوں؟ عید کی تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائیوں کو عید کے دنوں سے زیادہ افضل، زیادہ عظیم، زیادہ اہم دن وہ جمعے کا دن ہے جو ہماری نظروں میں ایک عام اور حقیر دن بنا ہوا ہے، جن میں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی 12:30 ہوئے ہیں، پھر 12:45 ہوگا، پھر اذان ہوگی، پھر جناب خطبہ شروع ہوگا، ابھی مولوی نے بڑی تقریر کرنی ہے، ابھی مولوی نے ہمیں بڑے کام کھانے ہیں، ہم سے پونا گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا، ہم سے جناب نیند برداشت نہیں ہوتی، ہمارا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہاں ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے۔ 8ویں دن 45 منٹ کے لیے ہمارے لیے اللہ کی قسم بیٹھنا مشکل ہے، اور دنیا داری کے اندر، دنیا کے ڈھول ڈھمکوں کے اندر، دنیا کی خواستوں کے اندر، دنیا کی نجاستوں کے اندر، دنیا کی کھیل کود کے اندر آج ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ دین کی اہمیت بھی نہیں، دین داروں کی اہمیت بھی نہیں، قرآن اور قرآن والوں کی اہمیت اور علماء کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔
5, 10, 15 منٹ کے لیے مسجد میں آنا میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہے، با جماعت نماز ادا کرنا مشکل ہے، عشاء کے لیے آنا مشکل، فجر کے لیے اٹھنا مشکل، لیکن یہاں سے 12 کلومیٹر سفر کر کے روزانہ اپنی موٹر سائیکل پہ جانا، وہاں کھیل تماشا دیکھنا، شہر کی زینت بننا، وہاں جناب فٹ بال گراؤنڈ میں پوری رات بیٹھے رہنا، وہاں میچ دیکھنا، یہ ہمارے لیے آسان۔ فجر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، 3 بجے 4 بجے پہنچے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو رات 3 بجے آیا ہوں، 4 میچ دیکھے ہیں میں نے۔ اللہ کی قسم، یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری اپنی نسلوں کو ہم تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک جمعے کی نمازوں کی، دین کی، قرآن کی، سنت کی، شریعت کی اہمیت کم، دنیا کے کھیل تماشوں کی اہمیت زیادہ، دنیا کے پراپاگنڈوں کی اہمیت زیادہ، دنیا کے یہ بغاوتوں کی اور جناب دنیا کے اندر یہ ڈھول ڈھمکوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ ساری رات جو رات گزر چکی، وہ بھی مسجد کے قریب کسی نے ایسا ایمان اپنا تازہ کیا، ساری رات ہی ڈھول بجتا رہا، ساری رات ہی بینڈ باجا بجتا رہا، اس نے بتایا جتنا مسلمان میں ہوں اتنے تو تم بھی نہیں ہو، اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہو کر میں ڈھول بجا رہا ہوں، ساری رات اس حالت میں گزروں گا۔ اللہ کی قسم، اس سے زیادہ تو غیر مسلم لوگ، غیر مسلمان اللہ کے گھروں کا، مسجدوں کا، اس سے زیادہ شاید وہ تقدس کا خیال رکھتے ہوں جتنا تقدس کا خیال آج کا مسلمان بھی نہیں رکھتے۔ پھر ایک مسجد نہیں، 2 مسجدیں اس محلے کے اندر، ایک پچھلی گلی میں، ایک یہاں، پوری رات اس نے بتایا۔ مسجد کا سپیکر نعوذ باللہ، ماشاءاللہ، استغفر اللہ، 1 منٹ کے لیے کھل جائے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیندیں خراب ہو گئی ہیں، مسجد کا سپیکر رات کو کیوں کھلا؟ نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی جناب ذمہ داری اٹھانے والا ہے، نہ کوئی ان کو جا کے روکتا ہے۔ اور قربان جائیں ایسے علماء پہ بھی جو ایسے نکاح پڑھاتے ہیں، جو کنجر خانے پر مبنی ہیں، جو ڈھول ڈھمکے پر مبنی ہیں، جو بینڈ باجے پر مبنی ہیں، جن کی ساری رات مہندیاں جناب سکھوں اور ہندوؤں کے تہوار سجتے ہیں اور صبح مولانا صاحب جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نکاح پڑھائیں، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی ماہ مسجد کو بلائیں اور جا کر کہیں نکاح پڑھا دو۔ جس طرح انہوں نے سارے امور میں دینی معاملات کو پسے پشت ڈالا ہے، سکھوں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلے ہیں، اسی طرح وہ نکاح کے موقع پر بھی جا کر پھیرے دلوا لیا کریں، یا عیسائیوں کے گرجے میں جا کر حجاب قبول کروا لیا کریں، وہ نکاح کرنے کی زحمت نہ کیا کریں، اور نہ ہی ہمارے جیسے کسی فقیر پر تڑی لگایا کریں کہ آئیں مولانا صاحب ہماری اب توہین ہوتی ہے، ہماری اب بے عزتی ہوتی ہے کہ آپ کا مولوی نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آتا۔ اگر تمہاری توہین اور بے عزتی ہوتی ہے کہ مولوی نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آتا، تو جب تم یہ کنجر خانے کرتے تو اللہ کی قسم اللہ کی شریعت کی یہ توہین اور اللہ کی شریعت کی یہ بے عزتی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہم اپنے ایمان کو کہاں لے کر پھر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم اپنے ایمان کو لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں۔ عورتوں میں بے پردگی ہے، معاملات کے اندر سود ہے، رشوت اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور یہاں پر صدقے اور قربان جائیں۔ یہ تو عوام ہے نا، یہ تو عوام ہے، صدقے قربان جائیں ہمارے حکمرانوں کے بھی۔ انہوں نے کہا مسجدوں کے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگاؤ، ہر مہینے ہر سال مسجدیں پراپرٹی ٹیکس دیں، مسجد کے بلوں کے اندر ٹی وی فیس کو داخل کیا جاتا ہے، ٹی وی کی فیس لی جاتی ہے، اور سینما گھروں کا افتتاح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ٹیکس لے کر سینما گھر بنائیں گے، 10 سال تک سینمے ٹیکسوں سے محفوظ کیے جائیں گے، اور وہ فاحشہ عورت پوری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں، پہلے فلمیں بننا بند ہو گئی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب فلمیں بننا شروع ہو گئی۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اور جس تختی کو افتتاح کیا نا، سینمے کا افتتاح، اس تختی پہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تختی پہ لکھا ہوا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ کس چیز کا افتتاح ہو رہا ہے؟ یہ سینمے کا افتتاح ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ گمراہیاں، یہ جہالتیں، یہ شرک اور کفر جس ڈگر پر ہم چل پڑے، جس ڈگر پر ہماری اولادیں چل پڑی، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دین مفت میں مل گیا نا، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اولادوں کو کٹوایا، مال جان اپنے خاندان علاقے قربان کر دیے، ان کو دین کی اہمیت کا پتہ تھا۔ ہمیں گھروں میں بیٹھے دین مل گیا، نہ ہمیں دین کی قدر، نہ علماء کی قدر، نہ دیندار لوگوں کی قدر ہے۔ وہ 13 لاکھ تنخواہ
تنخواہ لینے والے لاہور کی سڑکوں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں. کسی مولوی نے آج تک دھرنا نہیں دیا, کسی امام مسجد نے تقاضا نہیں کیا, کسی امام مسجد نے ہڑتال نہیں کی, لیکن ہمارے نزدیک اس جج کی قدر زیادہ ہے جو مہینے کی 13 لاکھ تنخواہ بھی لیتا ہے, کوٹھی بنگلہ گاڑی فیکٹری وہ ساری چیزیں, نوکر چاکر ملازمت, وہ پٹرول وہ پروٹوکول علیحدہ ہے, لیکن ان کی قدریں زیادہ. اور جو دین بتانے والے اپنی خواہشات پر قابو پانے والے اپنی ضروریات کو پورا نہ کرنے کے باوجود بھی 20-15-20 ہزار میں تنخواہ لیتے ہیں, دین بتاتے ہیں, ہمارے تبصرے ان پر, ہماری جگتیں ان پر, ہمارے لطیفے ان پر, ہم بات کرتے ہیں تو مولویوں کو, غیبتیں کرتے ہیں تو مولویوں کی, چغلیاں کرتے ہیں تو مولویوں کی. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہماری اولادیں بے دین ہیں, ہماری اولاد دیندار بننے کے لیے بھی تیار نہیں. ہمیں پتہ ہے مولوی صاحب کی کتنی عزت ہے, ہمیں پتہ ہے مولوی کی کتنی قدر ہے, ہمیں پتہ ہے امام مسجد کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ سینمیں بنیں گے, نعوذ باللہ اللہ کا نام لیا جائے گا. پھر فلمیں بنیں گی تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں. وہ مریم اورنگزیب, وہ جناب وفاقی وزیر جو اسلام کی توہین کرتی ہے, آج ہمیں پتہ ہے قرآن کی توہین ان لوگوں نے کی, لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم قرآن کو پس پشت ڈال کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کتنی توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں.